آئینی ترمیم پر 26 نکاتی مسودہ منظور تو ہو گیا، لیکن اگر مگر کی صورتحال برقرار ہے۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں منظور مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرانے، سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو، چیف جسٹس کے لیے عمر کی بالائی حد 65 برس کرنے اور آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے قائم پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا فائنل راؤنڈ۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے میں 26 شقوں کی منظوری دے دی گئی۔ سربراہ کمیٹی خورشید شاہ نے کہا مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ کمیٹی نے اس بل کو جو آج پیش کیا گیا اس کو یونانیمسلی ایکسیپٹ کیا اور اس کے ساتھ جو اوورسیز پاکستان کی پوائنٹ تھی اس کے لیے ریکمینڈ کیا یونانیمسلی کل کیبنٹ میں اس کو لیا جائے۔ ANP نے صوبے کا نام تبدیل کرنے کی شک شامل نہ کرنے پر احتجاج سے بائیکاٹ کیا۔ PTI اور JUI نے مسودے کی مخالفت کر دی۔ GTV کو موصول مسودے کی کاپی کے مطابق آئینی ترمیم کو 26ویں ترمیمی ایکٹ 2024 کا نام دیا گیا ہے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو بھیجی گئی سفارشات کے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے دو ارکان شامل کرنے کی بھی تجویز ہے۔ مسودے میں چیف جسٹس پاکستان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرائی جانے کی تجویز دی گئی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو نامزد کرے گی۔ پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ چیف جسٹس کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ متن کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلیریشن نہیں دے سکتی۔ آرٹیکل 186A کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا اور آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ متن کے مطابق آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئین سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اپنی تعداد اور سیاسی طاقت سے یہ ترمیم منظور کروا کے دکھائیں گے۔ پیپلز پارٹی JUI اور مسلم لیگ نون میں جوڈیشل ریفارمز پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ اتفاق رائے کے بعد جو شکایات سامنے آئی ان کی مذمت کرتے ہیں۔ کل خورشید شاہ صاحب نے اپنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کا سربراہی کرتے ہوئے پارلیمنٹیرینز کی جو شکایات رہے ہیں ان شکایات کے نوٹس بھی لیے ہیں اور اسپیکر صاحب سے یہ شکایت ان کے سامنے رکھا بھی ہے۔ اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور JUI کا کنسنسس اعلان ہو چکا تھا، اس قسم کی جو شکایتیں اس کنسنسس کے بعد بھی سامنے آئے وہ یقیناً افسوسناک ہے۔ جب ہم آئین سازی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، کنسنسس تقریباً بن چکا ہے۔ جو کنسنسس پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ کا جوڈیشل ریفارمز پہ بنے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی وہ آئین سازی اپنا اسٹرینتھ پہ، اپنا پولیٹیکل طاقت پہ پاس کر سکتے ہیں اور پاس کر کے دکھائیں گے۔ PTI وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات ہوئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے آج چوتھا مسودہ ملا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر ملاقاتیں جاری ہیں۔ مولانا سے ملاقات کے دوران پتہ چلا کہ کمیٹی نے مسودہ منظور کر لیا۔ بلاول بھٹو سے ہماری سلام دعا ضرور ہوئی لیکن کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کل ہم آلموسٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا۔ آج بھی ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں طویل گفتگو ہوئی ہے ان شقوں پہ جو آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی
कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। हमने पहले दिन से ये अर्ज़ किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारी कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ उसके वक़ार को बचाना और बरकरार रखना है। हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मौलाना की तमाम बातों से मुझे इत्तफ़ाक़ है और आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने बड़ी काविश की है। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़, इसके तक़द्दुस को बचाना, इसके वक़ार को बचाना और इसे बरकरार रखना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सो मौलाना की तमाम बातों से मुझे इत्तफ़ाक़ है और आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने और हुकूमत में जो शरीक जमातें हैं, इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं या कम अज़ कम इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन सब ने बड़ी काविश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा होगा। इजलास में आपको बताएं कि 26वें आइनी तरमीमी मुसव्विदे की मंजूरी नहीं दी जा सकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा होगा। आज के इजलास में 26वें आइनी तरमीमी मुसव्विदे की मंजूरी नहीं दी जा सकी है।